أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ٹھیک ہے، اب دیکھیے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، اور ایک یہ کتاب ہے کہ ہم نے اتاری ہے، مبارکن برکت والی ہے، مصدقن سچا بتاتی ہے، تصدیق کرتی ہے، الذی بین یدیہ ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں، پیچھے گزر چکی، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور یہ کتاب تاکہ ڈرائے اصل بستی والوں کو، مکہ والوں کو، ومن حولہا اور مکہ کے مشرق و مغرب، شمال و جنوب، جو جو اس کے گرد ہیں سب کو ڈراتی ہے یہ کتاب. تو اس کتاب نے ایک تو یہ پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی ہے، اور دوسرے یہ پتا چلا کہ یہ کتاب تعلیم دیتی ہے کہ اللہ کا خوف کرو اور اللہ کے حقوق کو، توحید کو، ان چیزوں کو پورا کرو. تو قرآن نے یہ بتایا کہ اے اہل مکہ اور اے یہودیوں، یہ دو دلائل اوپر گزرے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ خدا کی کتاب ان پر نازل ہوئی اور تمہارے باپ دادے کو اس سے تعلیم ملی، اس کی نبوت کو مانتے ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم نے انہیں بھی کتاب دی ہے اور یہ کتاب بھی تو تعلیم ہی دے رہی ہے. دیکھا، پہلے ان یہودیوں سے اقرار کروایا کہ تم بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کو کس نے کتاب دی تھی، ایک، اور دوسری یہ بتاؤ کہ وہ جو علم تھا وہ کہاں سے؟ سب چیزیں اللہ ہی نے دی تھی، اسی اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی، اور یہ کتاب بھی بڑی مبارک ہے. تورات جیسے نور تھی، یہ مبارک ہے. تورات میں ہدایت تھی انسانوں کے لیے، یہ کتاب تصدیق کرتی ہے اپنے سے پہلے نازل ہوئی کتابوں کی. اللہ نے ہر دور میں کتابوں کو بھیجا ہے، اللہ نے کسی بھی دور میں انسانوں کو بغیر رہنمائی کے نہیں چھوڑا. یہاں پر اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی بھی دو دلیلیں دی، اور ایک چیز یہ کہ قرآن کو بتایا کہ قرآن بڑی برکت والی چیز، ایسی برکت والی چیز ہے کہ اس پہ امام رازی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ کوئی علم و فن ایسا نہیں رہا جس میں میں نے کام نہ کیا اور لکھا اور پڑھا نہ ہو، علم کلام اور فلسفہ اور کیا کیا چیزیں. اور کہتے ہیں کہ جتنا سکون اور جتنی برکت اس کتاب کی خدمت میں ہے کسی کتاب، اور اتنی اچھی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی برکتوں کے متعلق، آپ نے فرمایا قیامت میں قرآن آئے گا اور ایک بہت نرم دل، مہربان اور بہت زیادہ محبت کرنے والے دوست کی صورت میں آئے گا. اور ابن ماجہ میں آتا ہے کہ وہ آ کے ان لوگوں سے ملے گا جن لوگوں نے قرآن کو پڑھا تھا، قرآن کے لیے کام کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ان کو کہے گا کہ تم تھے جنہوں نے اپنی نیند میرے لیے خراب کر دی تھی، کہ رات کو دیر دیر تک بیٹھنا یہ اس وقت کام آ جائے گا انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن اس سے کہے گا کہ تو تھا جس نے سحرت لیلک اپنی رات صبح میں تبدیل کر دی تھی میری خاطر، اور تو تھا جس نے دن کو پیاس برداشت کی مجھ پہ محنت کرتے ہوئے. مطلب یہ کہ تم میرا کام کرتے رہے اور پیاس، بھوک، سب چیزیں تھیں، اس کے باوجود تم مجھے میرے کام میں مصروف رہے. یا یہ کہ تم روزہ رکھتے رہے دن کو. محدثین نے ہر طرح سے اس کی تشریح کی ہے. اور پھر وہ کہے گا گھبراؤ نہیں، میں اللہ کے ہاں تمہاری شفاعت کروں گا. یہ اتنی مبارک چیز ہے. اور اسی طرح حدیث میں آیا دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرآن آئے گا اللہ کے سامنے
اور اللہ تعالی سے حدیث کے یہ لفظ آئے ہیں کہ خدا سے جھگڑا کرے گا گناہگار شخص کے بارے میں. جھگڑے کا مطلب یہ ہے کہ اصرار کرے گا اور کہے گا کہ میری بات سنی جائے، تو اللہ فرمائیں گے تو میرا کلام ہے اور میں تیری بات سنوں گا. تو کس کے بارے میں کہتا ہے؟ تو وہ اس گناہگار شخص کے بارے میں کہے گا کہ اللہ میں نے اسے رات کو سونے سے روک دیا تھا اور یہ مجھے پڑھتا تھا اور میرا کام کرتا تھا، پروردگار اس کے گناہ معاف ہوں. تو اللہ فرمائیں گے تو بھی بڑی برکت والا ہے، اور جو تیرے ساتھ آ جائے اس کے بارے میں بھی تیری بات ہم مانتے ہیں، تو ہی اسے جنت میں لے جا اپنے ساتھ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ حدیث تو کئی جگہ آئی ہے کہ بندے وہ اللہ کے جو قرآن پاک پر محنت کرتے تھے، کام کرتے تھے، اللہ انہیں کہیں گے کہ اچھا تو ایسے کر، تو قرآن پڑھنا شروع کر اور جنت کے درجوں پہ سیڑھیوں پہ قدم رکھتا جا، اور وہ ایک ایک آیت پڑھتا رہے گا اور ایک ایک سٹیپ لیتا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے فرمایا اس سے کہ جب تو پورا کر لے، یعنی والناس پہ پہنچے، تو جس جگہ پہ تو پہنچے گا وہی تیرا گھر ہے، وہی تیرا مقام. یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے. اسی لیے یہ ایک ہی چیز ہے جو اللہ سے آئی ہے، بس دنیا میں بس یہی رہ گئی ہے جس چیز کا براہ راست تعلق اللہ سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اسے پڑھنے پہ، اس کی تعلیم پہ زور دیا ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ اسے یاد رکھا، سوائے اس آخری دور کے کہ اب شہروں کے شہر خالی ہو گئے اور نہ کوئی قرآن کو سمجھتا ہے نہ سمجھاتا ہے، نہ اپنی زندگی اس کے لیے لگاتا ہے، نہ اوقات اس کے لیے وقف کرتا ہے. تو قرآن کو آدمی پیسے بھی نہ دے، وقت بھی نہ دے، محنت بھی نہ کرے، تو پھر کیا خود بخود آ جائے گا؟ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا خدا کی طرف سے جو ہدایت ہے یہ میں تمہارے حلق میں انڈیل دوں جبکہ تم خود نہیں لینا چاہتے؟ حدیث میں ایک جگہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید گرمی کی آمد کی اور ہر طرف لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے اور قرآن سائے کی صورت میں آ جائے گا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے سر پہ سایہ کرتے ہیں. اور اتنی احادیث ہیں کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ قرآن پر محنت کرتے رہے ہم اہل اللہ خاصتاً، یہ خدا کے خاص دوستوں میں شمار کیے جائیں گے قیامت. ایک تو عمومی دوستی ہے اللہ کی، فرمایا یہ خدا کے خاص دوست ہوں گے. اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ کرام بررہ، اللہ کے وہ فرشتے جو بڑی عزت والے، بڑے معزز فرشتے ہیں، یہ قرآن پہ محنت کرنے والے لوگ قیامت میں ان کے ساتھ، ان کے حشر، ان کے صف میں شامل کر دیے جائیں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے پڑھنے پر زور دیتے تھے، یہاں تک کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے اور غلط پڑھ لیتا ہے، نہیں اس سے پریکٹس کی بھی زیادہ پڑھنے کی اور کوشش کرتا ہے مطلب اپنی طرف سے اسے پڑھنے کی، لیکن اس میں غلطی ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا وہ کوشش کرتا ہے تو غلط پڑھنے پہ اسے دوہرا ثواب ملے گا، ایک تلاوت کرنے کا اور ایک کوشش کرنے کا. ایسی چیز ہے جو صحیح پڑھتا ہے اس کے کہنے ہی کیا، مگر جو آدمی کوشش محنت کر کے ٹھیک کر کے پڑھنا چاہتا ہے اس سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، اس کے باوجود فرمایا اس سے دوہرا ثواب ملے گا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بڑی زیادہ تھی یہ چیزیں اور اتنی برکتیں تھیں اس دور میں، وہ لوگ اس سے برکت حاصل کرتے تھے. حضرت اسید رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے اور ان کا بیٹا یحییٰ ان کے پاس سو رہا تھا. مشکات کی روایت میں آتا ہے کہ وہ تلاوت کر رہے تھے اور اچانک وہ جو گھوڑا پاس بندھا ہوا تھا وہ چھلنے لگا. تو حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے اپنے بچے کو ہٹا لیا کہ کہیں گھوڑے کا سم بیٹے کے جسم پہ نہ پڑ جائے. پھر پڑھنے لگے، پھر گھوڑا اچھلنے لگا، پھر انہوں نے تلاوت چھوڑ دی. تو اتفاق سے ان کی نظر اوپر پڑی تو اوپر وہ کہتے تھے میں نے ایسے دیکھا ایسے ایک سینی، ایک تھال ہے اور اس میں چراغ جڑے ہوئے ہیں. میں نے یہ منظر نہیں دیکھا.
تو نماز کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آج رات یہ بڑی عجیب باتیں پیش آئیں. میں تلاوت کر رہا تھا اور گھوڑا اچھل رہا تھا اور میں نے نگاہ کو ہٹایا اور اچانک نظر پڑی تو ایسے ایک ٹکڑا تھا بادل کا، ایک تھال جیسے ہوتا ہے، اور اس میں ستارے جڑے ہوئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ یا ابن حذیر، کاش حذیر کا بیٹا پڑھتا رہتا. وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیری تلاوت سننے کے لیے آ رہے تھے اور تیرے گھوڑے نے اسے محسوس کر لیا اور وہ اچھلنے لگا. اور اگر کاش حذیر کا بیٹا تو پڑھتا رہتا تو صبح اتنے فرشتے مدینہ منورہ کی گلیوں میں ہو جاتے کہ بچے بھی دیکھ لیتے فرشتہ کس کو کہتے ہیں. یہ ایسی برکت کی چیز ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ آپس میں بات کرتے تھے، اور ابو داؤد وغیرہ میں یا نسائی میں آیا، ہاں یہ روایت آئی ہے بہرحال صحیح حدیث میں، کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن کو اچھی آواز سے پڑھو. تو کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اچھی آواز سے پڑھو، لیکن اچھی آواز نہ ہو تو آدمی کیا کرے، ان کا بنانے کی کوشش کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی کان لگا کر اس کی قرات کو سنتا ہے جو اچھی آواز سے خدا کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے. اور ایک صحابی تابعی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئے ایک گھر میں، اور وہ گھر بالکل جیسے ویران ہوتا ہے جیسے یہاں کوئی رہتا نہیں ہے، اور ہم اندر پہنچے تو ایک بوڑھا آدمی بیٹھ کے تلاوت کر رہا تھا. وہ بڑی اچھی طرح ملے، انہوں نے کہا کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا خدا کی کتاب پڑھتا رہتا ہوں بس. تو سلام دعا کے بعد وہ واپس ہوئے تو ہم نے پوچھا یہ کون تھے؟ انہوں نے کہا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے ہیں، صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، اور اسے کوئی کام نہیں رہا بس تلاوت کرتا رہتا ہے. بہت سے لوگوں کا یہ حال ہو جاتا ہے. اللہ کا جتنا قرب بڑھ جاتا ہے یہ چیزیں ہو جاتی. وہاں عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ جن کا کبھی کبھی ذکر کرتے ہیں، ان کی آخری زندگی کے جو سال گزرے ہیں بس بیٹھ کے ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے تھے، اور بڑے سے بڑا آدمی بھی بس دو چار جملے ہی ان سے کہہ پاتا تھا، پھر ان کی طبیعت اندازہ ہو جاتا تھا کہ اب یہ بیزار ہو رہے ہیں، لوگ قرآن پڑھتے رہتے. اور ایک آدمی مولانا عبد العزیز صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے جو جانشین تھے، یہ سارے ایک ہی شیخ کے خلیفہ تھے، مولانا منظور نعمانی، مولانا ابو الحسن علی ندوی اور یہ مولانا عبد العزیز صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ. ان کو ہم نے دیکھا، شاید کوئی بات کرتا ہوگا اللہ جانے، وگرنہ بس اپنے بستر پہ لیٹے رہتے تھے، اور 24 گھنٹے سوائے نیند کے حافظ ان کے پاس بیٹھا رہتا تھا، قرآن پڑھتا رہتا تھا، اور ان کی آنکھوں سے بس آنسو گرتے رہتے تھے. ایسے ہو گئے تھے جیسے بالکل نور میں ڈھلا ہوا کوئی آدمی ہوتا ہے، کوئی بات چیت نہیں، کسی سے کچھ کہنا نہیں، لینا نہیں، دینا نہیں، مرید معتقد کوئی آئے جائے بس آنکھیں بند کر کے وہ روتے رہتے تھے اور قرآن پڑھتے رہتے تھے، قرآن سنتے رہتے تھے. اور جب کوئی ایسی چیز آ جاتی تھی جن آیات میں زیادہ اللہ کا تعلق کا ذکر ہے تو کبھی کبھی اتنا شدید رونا ہوتا تھا، چارپائی ایسے ہلنے لگتی تھی. ہم نے یہ دیکھا، اتنا اس کتاب کے ساتھ ان لوگوں کا تعلق رہا. اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، بڑی برکت کی چیز ہے. برکت کا مطلب یہ ہے کہ چیز تھوڑی بھی ہو تو بڑھ جائے، یعنی قرآن کا جہاں تعلق پیدا ہو جاتا ہے ان چیزوں میں برکت ہو جاتی ہے. تھوڑی چیزیں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، تھوڑا رزق زیادہ ہو جاتا ہے، تھوڑا علم بہت ہو جاتا ہے، تھوڑی عمر ہوتی ہے لیکن مغفرت کے لیے کافی ہو جاتی ہے، تھوڑی عبادت ہوتی ہے لیکن اخلاص اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ایک ایک رکعت دوسروں کے مقابلے میں ہزار ہزار رکعتوں پہ بھاری ہو جاتی ہے. اللہ نے فرمایا اس پہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، ھذا کتاب انزلناہ مبارک، اور یہ ہم نے جو کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے یہ بڑی برکت والی چیز ہے. اور یہ بھی وہی ہے جیسے وہ کتاب، جیسے یہاں پر کتاب یعنی نزول کے اعتبار سے وہ بھی اللہ نے نازل کی، یہ بھی اللہ نے نازل کی ایک، اور دوسری یہ کہ وہ بھی ڈراتی تھی، سکھاتی تھی، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور تاکہ آپ ڈرائیں اصل بستی کو. ام القریٰ سے مراد مکہ مکرمہ، ساری بستیوں کی اصل، ساری بستیوں کی ماں.
ممکن ہے کہ کسی زمانے میں ایسے آثار کہیں سے برآمد ہو جائیں کہ پتہ چلے کہ دنیا میں سب سے پہلی آبادی یہی تھی اور یہیں سے مشرق و مغرب میں تہذیب پھیلی. یہ تو دیکھیے کبھی آثار قدیمہ آئیں اور قرآن کی یہ بات 100% پوری ہو جائے. باقی اب مفسرین کہتے ہیں کہ ام القرا نام ہی مکہ مکرمہ کا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ ڈرائیں ام القرا ومن حولہا، اور جو اس کے قرب و جوار میں بستیاں ہیں، مشرق مغرب شمال اور جنوب، چاروں ساری کی ساری اطراف، یہاں جتنے بھی لوگ بستے ہیں انہیں اس قرآن کے ذریعے پیغام پہنچے، انہیں بتایا جائے کہ اللہ کی توحید کیا ہے، اس کو مانو. موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو اور تورات کو مانتے ہو اور یہ مانتے ہو کہ تورات ان پہ نازل ہوئی ایک، اور یہ بھی مانتے ہو کہ اس تورات کے ذریعے علم ملا تھا، یہ قرآن بھی ایسے ہی ہے. یہاں کیوں نہیں مانتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ کتاب بھی خدا نے ہی نازل کی ہے اور اس کتاب سے بھی اللہ نے لوگوں کو ڈرایا ہے جیسے تورات کے ذریعے ڈرایا گیا تھا. والذین، اور وہ لوگ یؤمنون بالآخرۃ، وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، یقین ہے جنہیں آخرت کا، یؤمنون بہ، وہ اس قرآن کو مانتے، وہ اس قرآن کے قائل ہیں، ان کا ایمان اس قرآن پہ پورا ہے. یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، اور جن کو ایمان آخرت پہ ہے وہ پورا پورا اس قرآن کو مانتے ہیں. ان کا صبح شام اٹھنا بیٹھنا ایک ایک بات قرآن کے متعلق ہوتی ہے، اور ان کی خاص چیز بتائیں، وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور یہ اپنی نمازوں سے خبردار رہتے ہیں، اپنی نمازوں پہ پکے رہتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہاں دیکھیے ایمان کے ہم پلہ خدا نے نماز کو قرار دیا ہے کہ یہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کی کتاب اس کے ساتھ تعلق ہے ان کا. تو جتنے بھی قرآن کے کام یہ کرنے والے ہیں نا، آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی عرض کیا تھا ایک مرتبہ کہ قرآن پاک کا یہ پڑھنا اور پڑھانا اگر عملی زندگی تبدیل نہیں ہوتی اور نماز خاص طور پہ نہیں آتی نا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات صرف علم کی حد تک رہ گئی، عمل کی زندگی میں نہیں آئی. یہ خدا کا مطالبہ ہے. کتنے ہی انگریز، منکرین حدیث، مرزائی، کتنے مل جائیں گے جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیریں لکھی. ایسے بھی مل جائیں گے جنہوں نے 20-20 برس تفسیر لکھنے میں لگا دیے اور قرآن پورا اوپر سے گزر گیا اور ایمان نہیں لائے، نہیں توفیق ملی. انہوں نے پہلے سے اپنے نظریے متعین کر لیے، پھر قرآن کو پڑھا کہ ہمیں اپنے نظریات کے لیے دلائل اس کتاب سے چاہیے، اور قرآن کو پڑھنے میں اصل طریقے کو بھول گئے. اور اصل طریقہ قرآن کو پڑھنے کا بالکل یہ تھا کہ 100% اپنے دل اور دماغ کو خالی کر کے نظریات سے، ان چیزوں سے محض ایمان ہو، اور فقیر کی طرح برتن لے کے کشکول لے کے اس بادشاہ کے دروازے پہ دستک دے کہ مانگنے آیا ہوں، بھیک چاہیے، اور بھیک چاہیے قرآن کو سمجھنے کی، کچھ مہربانی کریں، کچھ عنایت فرما دیں، کچھ فضل ہو، اس فقیر کا برتن بھی بھر جائے، اور کچھ نظر عنایت ہو کہ اس کا مقدر بدل جائے، اور کچھ کرم ہو کہ اسے بھی وہ دولت نصیب ہو جائے جو دولت تیرے پیارے بندوں کو ملی ہے جنہیں قرآن سمجھ آ گیا تھا. یہ ہے اصل طریقہ. یہ تھوڑا ہی ہے کہ پہلے سے نظریات متعین کر لیے اور پھر اس کے بعد قرآن کو دیکھنا شروع کیا کہ اچھا قرآن میں کیا ہے. پہلے سے نظریہ متعین ہو گیا الیاذ باللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے، اب قرآن کو پڑھنا شروع کیا کہ ہاں کہاں کہاں سے نبوت کی دلیل مل سکتی. اللہ تعالی نے فرمایا وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور یہ لوگ نماز پر پکے ہوتے ہیں، نماز کی پابندی کرنے والے ہیں. اور بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، وہ اپنے دین پر پکے رہتے ہیں. یعنی دین کے صلاۃ سے مراد عبادت، تو عبادت میں مراد شریعت، پورا دین، پورے دین پر پکے رہتے ہیں. یعنی قرآن کے ذریعے وہ اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرتے ہیں، اللہ سے یہ چیزیں لے لیتے. یہ کوئی تھوڑی سی چیز ہے. اللہ نے فرمایا
اگر ہم اسے پہاڑ پر نازل کرتے تو اللہ کے خوف سے پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی عظمت ہے، اور خدا نے ان پر عنایت اور مہربانی کی تھی کہ اس دل نے برداشت کر لیا، وگرنہ تو قرآن مر جائے آدمی سے سن کے، دل پھٹ جائے۔ ایسی ایسی آیات ہیں کہ اگر معنی حقیقتاً سمجھ میں آنے لگیں تو آدمی کپڑے پھاڑے اور جنگل میں بھاگ جائے کہ یہ خدا کا کلام، یہ اللہ نے کہا ہے، یہ ہم سے مطالبہ فرمایا، اور یہ اس کا کرم، یہ اس کی مہربانیاں۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ایسے ملیں گے جنہوں نے ایک آیت پڑھی اور گرے اور دل پھٹ گئے، اور ایسے مل جائیں گے جنہوں نے ساری ساری زندگی بس وہ قرآن کے ساتھ گھومتے رہے، ایک ایک آیت پہ پوری پوری رات گزار دیتے تھے، اسی وجہ سے کہ اللہ کے ساتھ ذوق اور تعلق بن گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا وہ اس کے دین کو قائم کرتے ہیں۔